توبہ کن چیزوں پر ہے؟ ہمارے اوپر دو طرح کے حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. یہ دونوں میں اگر کہیں پر کوتاہی ہے تو دونوں پر الگ الگ سے توبہ کرنا ہمارے لیے واجب ہے. اور حقوق اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات الہیہ ہیں جو حقوق اللہ میں شامل ہیں. اب ان کی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ نمازیں جتنی رہتی ہیں ان کا حساب کر کے ان کو ادا کرنے کی نیت سے قضا جو ہے وہ پڑھا جائے، اور یہ ہے کہ ہم اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور عرض کریں کہ مالک ہم سے یہ نمازیں وقت پر تو نے فرض کی تھی، ہم نہیں پڑھ سکے، اب تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، تو ان قضا نمازوں کو قبول کر لے. اسی طرح کسی کے رمضان کے روزے رہتے ہیں، کسی نے 10 سال ہو گئے زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو یہ نہیں کہ وہ ایک شب برات میں بیٹھے اور اٹھ کے چلا جائے اور پھر آئندہ بھی زکوٰۃ دینے کا کوئی پروگرام نہ بنے، تو وہ کہے چونکہ میں پچھلی رات جاگا تھا اور میں نے توبہ بھی کر لی، اب نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہوں. تو ایسا نہیں ہے، وہ پچھلی زکوٰۃ جو رہتی ہے وہ ادا کرنا ہوگی. اسی طرح دیگر عبادات کے معاملات ہیں. اچھا، یہ تو حقوق اللہ کا معاملہ ہے. حقوق العباد کا معاملہ اس سے بھی نازک ہے کہ بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے معاف نہیں کریں گے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. بندوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اعزا اقربا کے رشتہ داروں کے حقوق ہیں. جب تک ہم وہ حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تب تک ان کی توبہ نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ کسی کا 1 لاکھ روپیہ غصب کر لیا ہے اور اب ہم ساری رات بیٹھے رہیں اور استغفار کی تسبیحات پڑھتے رہیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور ہم سمجھیں کہ وہ 1 لاکھ معاف ہو گیا تو وہ 1 لاکھ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. جب تک ہم اس کے لیے عملاً اس سے رجوع نہیں کرتے اور اس کو جا کر وہ واپس نہیں کرتے تب تک توبہ نہیں ہوگی. اب ساری رات بیٹھنے سے بہتر ہے کہ وہ جو 1 لاکھ ہم نے کسی کا ہتھیایا ہے، وہ ظلمن لیا ہے یا کسی کو دھوکہ دے کے لیا یا فراڈ کیا ہے، جب تک وہ ہم ریٹرن نہیں کرتے تب تک توبہ کامل نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور جس کے پاس درہم، جس کے پاس دینار نہیں ہے وہ مفلس شخص ہے. تو حضور میں نہیں صحابہ، حقیقت میں مفلس وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن آئے گا تو اس نے بہت ساری نیکیاں کمائی ہوں، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج، عمرے، زکاتیں، بہت کچھ اس نے زندگی میں حاصل کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ لوگوں کے حقوق بھی غصب کیے ہوں. کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کو بری بس پہ رسوا کر دیا، کسی پہ جھوٹی تہمت لگا دی. اب یہ حقوق بھی ہیں جو ساتھ ساتھ اس نے بندوں کے غصب کیے ہیں. یہ دونوں سلسلے چل رہے ہیں. آج ہم رک کر یہاں دیکھیں تو ہماری زندگی اسی جو ہے وہ تانے بانے کے ساتھ بنی ہوئی ہے. ہم صدقات بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں ملک کے وسائل بھی لوٹ رہے ہیں، محکمہ جات سے بھی جو ہے وہ وسائل نچوڑ رہے ہیں. اگر بتیجے بھانجے کی کوئی زمین ہمارے ہتھے چڑھی ہے تو ہم نے وہ بھی لوٹ لی ہے، بہنوں کی وراثت ہمیں ملنے لگی تو ہم نے اس میں بھی ڈنڈی مار لی ہے. اور ہم مطمئن ہیں کہ چونکہ ہم ہر سال عمرہ کرتے ہیں، قبولیت ہے تو جاتے ہیں. ہم اس بات پہ مطمئن ہیں کہ جناب ہم ماشاءاللہ 5 سال ہو گئے لگاتار حج کی سعادت بھی مل رہی ہے، محفل میلاد بھی کروا رہے ہیں، سب کچھ اچھا چل رہا ہے. تو جب سے یہ دونوں سلسلے ساتھ چل رہے ہیں اسی وجہ سے پریشانی ہے. تو حدیث میں جو مفہوم میں بتایا گیا وہ یہی ہے کہ اس نے نیکیاں کی ہوں گی، اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ حقوق بھی غصب کیے ہوں گے. اور جب وہ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں آئے گا تو جن کے حقوق غصب کیے ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر تقاضا کریں گے کہ مولا ہمارا حق اس سے دلوایا جائے، اس نے دنیا میں ہمارے حقوق غصب کیے تھے، کسی کا مال لوٹا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی سے فراڈ کیا ہوگا. اب وہ لوگ تقاضا کریں گے. اس وقت تو درہم و دینار کسی کے پاس نہیں ہوں گے، اس وقت تو ایک ہی سکہ ہوگا اور وہ نیکی کا سکہ ہوگا. تو پھر فرشتے پوچھیں گے مالک اب ان کا معاملہ کیسے کیا جائے؟ تو فرمایا جائے گا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ جن کے حقوق اس نے غصب کیے ہیں ان کو لٹا دی جائے. اب اس کی وہ نیکیاں جو قبول ہو چکی ہوں گی، یعنی وہ نیکیاں جو پلڑے میں وزن دکھا رہی ہوں گی، دیکھو ان کی ویلیو ہوگی نا، وہی تو دی جائیں گی. میں اور آپ ذرا دیکھیں ہماری کتنی نیکیاں ہیں جو کی ہیں، پہلے وہ دیکھیں کتنی ہیں، پھر جو کر چکے ہیں اس میں کتنا تصنع، بناوٹ، ریاکاری، شہرت، وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہم نے کمپین چلائی ہوئی ہے روزانہ سٹیٹس کی، وہ سب کچھ نکال لے تو پھر پیچھے کتنی بچیں گی. یہ ان نیکیوں کی بات ہو رہی ہے جو وزن پلڑے میں دکھا رہی ہوں گی. وہ قبول شدہ نیکیاں کل اس شخص کو دینا پڑیں گے جس کے انہوں نے حقوق غصب کیے ہوں گے، اور وہ حقوق غصب کرنے والوں کے جو ہے وہ پلڑے سے نکال کر جن کے حقوق تھے ان کے پلڑے میں ڈالی جائے. اچھا، اتنی نیکیاں لے کر آیا، ساری اس نے بانٹ دی، لیکن ابھی تک وہ جو حقوق غصب کیے تھے اپنی جگہ پہ ساتھ برابر کھڑے، اور لوگ تقاضا کریں گے کہ ہمارے حقوق انہوں نے غصب کیے لہٰذا ہمیں ان سے بدلہ دلوایا جائے. فرشتے کہیں گے مالک اب تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہی، اب کیا کیا جائے؟ تو پھر کہا جائے گا کہ اب جن کے اس نے حقوق غصب کیے ہیں ان کے گناہ اتار کر اس کے پلڑے میں ڈال دو. تو میرے حضور فرماتے ہیں یہ صحابہ مفلس ترین شخص ہوگا کل محشر کے میدان میں کہ جو اپنی کمائی بھی لٹا بیٹھا اور لوگوں کے گناہ بھی اپنے پلڑے میں ڈلوا لیے.